بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا کے میدان کے اندر دشمنوں سے جو خطاب کیا تھا وہ ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان کے اندر جا پہنچے تو آپ نے اپنے دشمنوں کو قریب آتا ہوا دیکھا تو آپ نے اونٹنی طلب کی اور اونٹنی پر سوار ہوئے قرآن سامنے رکھا، دشمنوں کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کر بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب ذرا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ بھی سنیے۔ آپ نے فرمایا، لوگو میری بات سن لو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کرنے دو اور اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ کہنے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہو اور تم اس سے قبول کر سکو، میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا، اور اگر تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے، لیکن اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو اور انصاف کرنے سے انکار کر دو تو پھر مجھے کسی بات سے بھی انکار نہیں ہے۔ تم اور تمہارے سارے ساتھی اکٹھے ہو جاؤ، مجھ پر ٹوٹ پڑو، مجھے ذرہ بھی مہلت نہ دو، میرا اعتماد ہر حال میں صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے الفاظ ہیں جو کتابوں کے اندر مذکور ہیں کہ آپ نے فرمایا، میری بات سن لو، توجہ کے ساتھ میری باتیں سنو، پھر اگر تم باز نہ ہو تو یاد رکھو میرا انصاف کرنے والا اللہ پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے۔ اور فرمایا کہ اے اہل بیت، یاد رکھو میں ان کو خطبہ دینے لگا ہوں۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو لوگو، میرا حسب و نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، میرے کانوں میں آذان کس نے دی تھی، میرے منہ میں لعاب کس نے ڈالا تھا، میرا نام کس نے رکھا تھا، میں بیٹا کس کا ہوں، میرا حسب و نسب یاد رکھو، پھر اپنے گریبان میں منہ ڈالو اور اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو، خوب غور و فکر کرو، تمہارے لیے میرا قتل کرنا، میری حرمت کا رشتہ توڑنا روا ہے؟ سوچو پھر اس بات کو لے کر، کیا میں تمہارے نبی کی لڑکی کا بیٹا، اس کے امزاد کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں تھے؟ کیا ذوالجناحین حضرت جعفر الطیار میرے چچا نہیں تھے؟ کیا تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور قول نہیں سنا کہ آپ میرے اور میرے بھائی کے حق میں فرماتے تھے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت میں 9 عمروں کے سردار؟ اگر میرا یہ بیان سچا ہے، اور ضرور سچا ہے، کیونکہ واللہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کر آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ہم کہتے تو یہ ہیں کہ ہمیں بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور عشق ہے۔ حسین تو کہتے ہیں میں نے زندگی بھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ہمارا جھوٹ کے بغیر تو کاروبار نہیں چلتا۔ حسین کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اس لیے تو کہا کرتا ہوں کہ جن سے محبت کی جائے ذرا ان کی زندگی کو بھی دیکھ لیجئے نا، کہ زندگی میں ان کی نماز کبھی قضا نہیں ہو، روزہ کبھی قضا نہیں ہوا، حج بہت زیادہ کی انہوں نے، لیکن ہم نام ان کا لیتے ہیں اور کام سارے شیطانوں والے کرتے ہیں۔ فرمایا زندگی میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیا تمہیں برہنہ تلواروں سے میرا استقبال کرنا چاہیے؟ اگر تم میری بات کا یقین نہیں کرتے تو تم میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تصدیق کر سکتے ہو۔ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو،
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے یا نہیں؟ کیا یہ بات کبھی تمہیں میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ واللہ اس روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں، میں نبی کی لڑکی کا بیٹا ہوں، واللہ اس روئے زمین پر بجز میرے کسی نبی کی لڑکی کا بیٹا موجود نہیں، میں تمہارے نبی کا بلا واسطہ نواسا ہوں، کیا تم مجھے اس لیے ہلاک کرنا چاہتے ہو کہ میں نے کسی کی جان لی ہے، کسی کا خون بہایا ہے، کسی کا مال چھینا ہے؟ کہو کیا بات ہے، آخر میرا قصور کیا ہے؟ یہ خطبہ ارشاد فرمایا، تلخ نوائی مری اس چمن میں گوارا کر، زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریاکی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ درد مند انداز سے خطبہ ارشاد فرمایا، لیکن کوفیوں کے اوپر ذرہ برابر بھی اس خطبے کا اثر نہ پڑا، اور وہ تلوار لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آگے بڑھے۔ آگے کیا ہوا آپ سب کو پتا ہے۔ ابھی تک یاد رکھو، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے وہ نمونہ ہے کہ جو ہم اس کو دیکھ کر اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی طرح ہمیں بھی وہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔